السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ احباب کے سامنے ان نمازوں کا تذکرہ کروں گا جن کو اکٹھے ادا کیا جا سکتا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر کے اوپر آتا ہے مسافر کی نماز۔ مسافر جب سفر کرے گا تو وہ نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو اس میں اکٹھا کرنے کا طریقہ اسے جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے جمع تقدیم اور جمع تاخیر؟ جمع تقدیم کہتے ہیں ظہر کا ٹائم ہوا ہے، آپ نے ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لی تو اسے جمع تقدیم کہا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے جمع تاخیر جو ہے وہ کہ ظہر کا ٹائم ہوا، آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا ٹائم ہوا، آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لی تو یہ جمع تاخیر ہے، یعنی ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ پہلے پڑھ لینا یا پہلی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ آخر کے اندر پڑھ لینا، مطلب دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لینا اس کا ٹائم ختم ہو جائے، تو اسے جو ہے نا جمع تقدیم اور تاخیر کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس میں جو ہے اگر آپ نمازیں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے بارش ہو جاتی ہے تو بارش میں بھی آپ نمازیں اکٹھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو بارش کے اندر بھی نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہے، ظہر عصر ہے، مغرب عشاء ہے، تو یہ نمازیں جو ہے بارش کی حالت کے اندر جب بارش تیز ہو، راستہ خراب ہو، مسجد کی طرف آپ نہیں آ سکتے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پریشانی ہے، تو پھر گھر کے اندر آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں اور نمازوں کو اکٹھے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو جمع کا معاملہ ہے وہ ہے جنگ کی نماز۔ جنگ ہو رہی ہے تو جس طرح آپ کو امام صاحب کو وقت میسر آتا ہے، وقت جو ہے نا میں اسے آسانی پیش آتی ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یا 4 نمازوں سے کافروں نے روکا تھا، یعنی خندق کھودنے میں آپ اور آپ کے اصحاب مصروف تھے اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اذان اور علیحدہ تکبیروں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نمازیں ادا کی۔ اور چوتھی شکل جو ہے اسے معمول نہیں بنانا چاہیے، امن کی حالت ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، ان تینوں حالتوں میں سے کوئی حالت بھی نہیں ہے، تو کبھی کبھار آپ بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، بغیر جنگ کے، بغیر خوف ڈر کے آپ نمازوں کو کبھی کبھار جو ہے اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا نمازوں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ اور اس کی شکلیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین متین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔